نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کئی حج فرمائے تھے، لیکن ہجرت کے بعد تقریباً 9 سال تک آپ حج کے لیے تشریف نہیں لے جا سکے۔ دن رات کی محنت کی وجہ سے مکہ شریف سمیت پورا جزیرہ نمائے عرب یہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے سن 10 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا۔ جس مسلمان نے بھی یہ خوشخبری سنی کہ نبی کریم علیہ السلام حج کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ جنہوں نے حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، ڈھیر سارے لوگ مدینہ شریف آ گئے۔ کلہم یلتمس، ہر ایک یہی چاہتا تھا ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ، اور جس طرح سرکار حج کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی حج کرنے کی کوشش کریں۔ اب تو شروع ہو چکا ہے نا ماہ ذوالحج، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے اس کا نام ہے ذوالقعدہ۔ ذوالقعدہ ختم ہونے میں 5 دن رہتے تھے، 5 دن کہ نبی کریم علیہ السلام ان مقدس صحابہ کی جماعت کے ہمراہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اس جماعت میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ مدینہ شریف سے تو چل پڑے۔ ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، جسے آج کل بیر علی یا ابیار علی کہا جاتا ہے۔ وہاں نبی کریم علیہ السلام
تشریف لائے۔ مکہ شریف کے ارد گرد نبی کریم علیہ السلام نے 5 مقامات کو میقات قرار دیا ہے، 5 مقامات کو جو ادھر سے جاتے ہیں پاکستان ہندوستان کی طرف سے، ان کا میقات ہے یلملم، اور جو حضرات عراق کی جانب سے آتے ہیں ان کا میقات ہے ذات عرق، جو حضرات نجد کی طرف سے آتے ہیں ان کا میقات ہے قرن منازل، اور جو مدینہ طیبہ کی طرف سے آتے ہیں ان کا میقات ہے بیر علی ذوالحلیفہ۔ تو یہاں آ کر نبی کریم علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے غسل کیا، احرام باندھا، یعنی رات وہاں گزاری تھی، دوسرے دن یہ احرام کی تیاری ہوئی۔ سرکار نے سلے ہوئے کپڑے اتارے، ان سلی چادریں زیب تن فرمائیں، ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ نے نبی کریم علیہ السلام کی مانگ میں یہ بڑی شاندار خوشبو لگائی، عطر لگایا۔ سرکار ڈاچی پر سوار تھے، یہ جو کوہان ہوتی ہے نا اونٹ کی کوہان، اس کی دائیں جانب چھری سے ہلکا سا کٹ لگایا، یہ نشانی ہے کہ یہ حج کا اونٹ ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صحابہ کرام نے بھی سرکار کا تلبیہ سنا تو گونج پڑ گئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرنا، جب بھی کبھی میں مسجد میں آپ کے سامنے تلبیہ پڑھتا ہوں تو آپ بھی ساتھ ساتھ تلبیہ کے الفاظ کہتے ہو تو واقعی دل کی کیفیت تو بدلتی ہے نا۔ تو خود سوچو، جب 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع اور تلبیہ کہلوانے والے خود نبی کریم علیہ السلام ہوں، جب وہ تلبیہ کہہ رہے ہوں گے اس وقت دلوں کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد اب نبی کریم علیہ السلام نے مانگی دعا کیا تھی؟ اللہم اجعلہ حجا لا ریاء فیہ ولا سمعہ، یا اللہ ہمارے اس حج کو ایسا بنا دے جس میں دکھلاوا بھی نہ ہو، جس میں فخر بھی نہ ہو، یا اللہ بس تیری رضا کے لیے یہ حج ہم کریں۔ سرکار نے تلبیہ کے بعد یہ دعا مانگی۔ سفر شروع؟ اچھا، سفر شروع ہونے ہی لگا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا اور نبی کریم علیہ السلام کے کھانے پینے کا سامان ایک اونٹ پر لادا اور اپنے ایک غلام کے حوالے کر دیا، لو بھئی یہ اونٹ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سفر شروع ہوا، جب مقام عرج پر پہنچے نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ فرمایا تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا اور جناب ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا کہ غلام جو ہے وہ اونٹ کے بغیر ہی چلا آ رہا ہے۔ اور فرمایا اونٹ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کدھر غائب ہو گیا۔ سارا کھانے پینے کا سامان تو اسی پر تھا نا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ آیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو فکر اپنی کم تھی، سرکار کی زیادہ تھی کہ دونوں کے کھانے پینے کا سامان وہ اونٹ ہی غائب ہو گیا۔ غصے سے نہ اپنے غلام کو مارنا شروع کر دیا۔ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق بڑے حلیم الطبع تھے، اوے تو نے کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا نا ابو بکر غصے میں ہیں، جھنجلا رہے ہیں، تو سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا ذرا اس محرم کو دیکھو۔ محرم کہتے ہیں احرام باندھنے والا۔ ذرا اس محرم کو دیکھو احرام کی حالت میں کیا کر رہا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے فضالہ اسلمی، ان کو پتہ چلا نا کہ نبی کریم علیہ السلام کے کھانے پینے کا سامان جس اونٹ پر ہے وہ اونٹ ہی غائب ہو گیا، تو انہوں نے ایک حلوہ بنایا اور ایک بھرا ہوا پیالہ حلوے کا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آقا ابھی تو آپ یہ کھائیں نا، سامان مل جائے گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر ادھر آؤ۔ حضرت ابو بکر حاضر ہوئے، فرمایا چھوڑو غلام پر نرمی کرو، دیکھو اللہ نے ہمیں کیسا اچھا کھانا بھیج دیا، چلو تم بھی کھاؤ۔ یہ سامان گم ہو گیا، اس میں نہ تیرا دخل نہ غلام کا دخل، یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی مشیت سے ہوا ہے۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب کبھی نقصان ہو جائے، کوئی جان بوجھ کر کرے اس کی سزا الگ ہے، لیکن اگر غلطی سے کسی سے نقصان ہو جائے تو پھر بندہ اس پر تشدد نہ کرے، اللہ کی مشیت کہہ کر اللہ کے سپرد کر دے، اللہ بہتر انتظام فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی سرکار کے ساتھ ہی کھانے میں شریک ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت صفوان، وہ اسی گمشدہ اونٹ کی مہار پکڑ کر نہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا یہ اونٹ بہت پیچھے رہ گیا تھا، ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، مجھے نظر آ گیا، میں اسے پکڑ کے لے آیا ہوں۔ تو سرکار کا اپنا اونٹ جو ہے وہ واپس آ گیا، سرکار کو مل گیا۔ اسی دوران ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ،
ان کے صاحبزادے ہیں حضرت قیس۔ یہ دونوں باپ بیٹا ایک اونٹ پر نہ سامان لاد کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے سامان کا اونٹ گم ہو گیا، تو ہم یہ آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سرکار بڑے خوش ہوئے، فرمایا واقعی ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا لیکن اب مل گیا ہے، اس لیے تم اپنا یہ اونٹ واپس لے جاؤ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب سوچئے کتنے خوش قسمت لوگ تھے، نبی کریم علیہ السلام پر ہر چیز وارنے کو تیار رہتے تھے۔ ہمیں موقع ملے ہم اپنے آقا کی خدمت کر سکیں، ہمیں موقع ملے ہم اپنے آقا کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں۔ نبی کریم علیہ السلام چلتے گئے۔ مکہ کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام ہے عسفان۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ وادی کون سی ہے؟ آقا یہ وادی عسفان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی وادی سے اپنے اپنے وقت میں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام بھی گزرے تھے۔ سرکار نے فرمایا وہ دونوں سرخ رنگ کے جوان اونٹوں پر سوار تھے، اونٹوں کی ناک کے گرد چھال بھی موجود تھی، چھال کی رسی، معمولی سی رسی وہ موجود تھی۔ احرام کی جو چادریں حضرت ہود علیہ السلام نے اور حضرت صالح علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھیں وہ بھی معمولی درجے کی چادریں تھیں، زیادہ قیمتی نہیں تھی، معمولی درجے کی تھی چادریں، اور وہاں سے گزرے تھے یہیں وادی عسفان سے، اور کیا کہتے گزرے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کہتے ہوئے یہاں سے گزرے تھے۔ یعنی اب سرکار کی آنکھ جو ہے اس وقت کو بھی دیکھ رہی تھی جس وقت وہ یہاں سے حج کرنے نکلے اور تلبیہ کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ آگے آئے، ایک وادی آگے جس کا نام ہے وادی ازرق۔ سرکار نے وہاں سے گزرتے فرمایا کہ انی انظرو، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں جناب موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اون کے جبے میں ملبوس ہیں، گھنگریالے بال ہیں، سرخ اونٹ پر سوار ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے کانوں کے اندر نا یوں انگلیاں ڈال کر وہ بھی یہاں سے گزر رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو مستقبل کے واقعات بھی دکھا دیتا تھا، ماضی کے واقعات بھی دکھا دیتا تھا۔ وہ تو کتنے ہزار سال پہلے وہاں سے گزرے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے پوری کیفیت بیان کر دی کہ اللہ کے یہ دو نبی اس شان کے، اس حلیہ کے اندر ملبوس تھے، وہ یہاں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزرے۔ تو ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے نا، اول و آخر سب کچھ جانے دیکھ بعید و قریب، اول و آخر دیکھ بعید و غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب
النبي اللہ اللہ الہ الا ہو اللہ اللہ حج کی قسمیں ہیں 3۔ ایک ہے حج افراد کہ بندہ احرام باندھے تو صرف حج کی نیت کرے، بس کوئی عمرہ نہیں اس کے اندر، یہ ہے حج افراد، اکیلے حج کا احرام۔ ایک ہے حج تمتع۔ حج تمتع کیا ہے کہ بندے نے احرام باندھا، مکہ شریف پہنچ کر عمرہ کیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر جب حج کے لیے چلنے لگے تو 8 ذو الحج کو نیا احرام باندھا حج کے لیے، تو یعنی 2 احرام اور 2 کام، پہلے احرام سے عمرہ اور دوسرے احرام سے حج، اسے کہتے ہیں حج تمتع، کہ ایک ہی سفر میں عمرے کا نفع بھی اٹھایا، نفع بھی حاصل کیا۔ ایک ہے حج قران۔ حج قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام، اسی احرام سے پہلے عمرہ کیا، پھر احرام کھولا نہیں، احرام باندھے رکھا، پھر اسی احرام سے حج کیا۔ تو بندہ ایک ہی احرام میں چونکہ عمرے کو حج سے ملا دیتا ہے نا، تو یہ بن گیا حج قران۔ صحابہ جب چلے تھے نا وہاں سے تو انہوں نے احرام باندھا تھا، تمتع کی نیت نہیں تھی۔ اب جب مقام صرف میں تھوڑی دیر آپ نے قیام فرمایا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے وہ ایسے کریں کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں، اور جن کے پاس جانور ہیں وہ عمرہ کر کے احرام نہ کھولیں، وہ قران کر لیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ بات سنی، کیونکہ یہ تمتع پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، ان کا ذرا سا تذبذب ہوا کہ ہم تو شروع سے ہی حج کی نیت سے نکلے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے قدر جلال میں فرمایا، افعلوا ما اقول لکم، جو میں کہتا ہوں وہی کرو۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے نا، تو نبی پاک کا ارشاد تو ہر حالت میں واجب العمل ہے۔ اچھا، یہیں مقام صرف میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ پر وہ وقت آیا جس دوران عورتیں نماز نہیں پڑھتی۔ ہر عورت کو ایک خاص عمر تک پہنچی، ہر جوان عورت کو وہ یہ پیریڈز آتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ حائضہ ہو گئی، نماز پڑھنا موقوف ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام جب خیمے میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رو پڑی۔ سرکار نے فرمایا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا کہ میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، یہ تو ایک عارضہ ہے، آدم کی ہر بیٹی کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے، اور تو بھی تو آدم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے نا، اس لیے اب عمرہ چھوڑو، حج کا احرام باندھ کر کے سارے مناسک ادا کرو، صرف طواف نہیں کرنا، طواف بعد میں کر لینا جب تم پاک صاف ہو جائے گی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے وہاں سے سفر شروع کیا۔ ایک مقام ہے ذی طویٰ، مکہ شریف کے قریب ہے، وہاں تک پہنچے، رات ہو گئی،
اندھیرا چھا گیا، سرکار وہیں ٹھہر گئے کہ رات ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام کو فرمایا دیکھو جس کا جی چاہتا ہے مکہ شریف چلا جائے، جس کا جی چاہتا ہے یہیں ٹھہر جائے۔ سرکار نے رات وہاں گزاری، اور کیسے رات گزاری؟ ہمارے لیے تو بیڈ ہیں، بیڈوں پر گدا بچھا ہوا ہوتا ہے، چارپائی ہوتی ہے تو چارپائی پر کھیس وغیرہ بچھا کر، تلائی بچھا کر نرم کر لیتے ہیں، نرم زمین ہے۔ لیکن ہیں ساری خدائی کے مالک، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ساری خدائی کے مالک ہیں۔ رات گزاری ایک کھردری سخت چٹان پر، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے رات گزاری۔ قربان جائیں، ہیں اللہ کے محبوب لیکن اپنے اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وقت گزارتے ہیں۔ صبح کا ٹائم آیا، نبی کریم علیہ السلام ناقہ پر سوار ہوئے۔ اب تاریخ ہو گئی تھی ذوالحج کی 4، ذوالحج کی 4 تاریخ اتوار کے دن نبی کریم علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ ادھر مکے والے سراپا انتظار تھے کہ اللہ کے محبوب تشریف لانے والے ہیں۔ خاندان بنو ہاشم کے معصوم بچے گلیوں میں آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ آپ کی سواری پر نظر پڑی، سب کے چہرے دمک اٹھے، خاص طور پر بچوں کی خوشی اور مسرت تو دیدنی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی خوشیوں اور مسرتوں کو دوبالا کر دیا۔ وہ کس طرح؟ نبی کریم علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، یا ھذا محمد ھذا محمد، یہ ہیں اللہ کے پیارے حبیب۔ سرکار ڈاچی پر بیٹھے بیٹھے یوں کر کے کسی بچے کو اٹھاتے، یوں کر کے اٹھا کے کسی بچے کو اپنے آگے بٹھا لیتے، کسی بچے کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے، تھوڑی دیر تک چلتے جاتے، پھر اس بچے کو نیچے اتار کر کسی اور بچے کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے۔ اور سرکار جیسا کون آیا ہوگا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اعلیٰ حضرت نے بھی تو سرکار کی اداؤں کا ذکر کیا ہے نا، فرمایا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، سرکار کے سراپے کو اللہ نے جمیل کیا۔ کیا خوبصورت سراپا ہے۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اب نبی کریم علیہ السلام حرم شریف میں داخل ہوئے، کس دروازے سے؟ باب بنی شیبہ سے۔ جو گئے ہو وہاں پتہ بنی شیبہ کا دروازہ کدھر ہے یاد کسی کو؟ یہ جب صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں نا، تو وہ جو ہے نا وادی، اس وادی سے باب بنی شیبہ بنا ہوا ہے، اس طرف سے سرکار داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ پڑی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما و برا و محبہ۔ اے رب العالمین،
اپنے اس گھر کو مزید شرف عطا فرما، مزید عظمت عطا فرما، مزید کرامت عطا فرما۔ یا اللہ اس کی اچھائی کے اندر، یا اللہ اس کے جلال کے اندر مزید اضافہ فرما۔ سرکار نے مانگی دعا کعبہ کے لیے، ادھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کعبہ کے لیے، یا اللہ کعبہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے۔ اب تم یہاں بیٹھے ہو، کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس کے دل میں ابھی کعبے کے دیکھنے کا شوق نہ ہو؟ ہر بندے کے دل کی تمنا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ دل سے چاہتا ہے کہ مجھے دوبارہ کعبہ دیکھنے کا موقع ملے۔ جو پہلے نہیں گیا وہ تو تڑپتا ہے، اور جس نے پہلے دیکھا ہے وہ مزید تڑپتا ہے۔ یا اللہ کعبہ کی زیارت نصیب کر دے۔ اور پھر یوں ہی کعبہ کو دیکھتے ہیں، میں تو دیکھتا رہتا ہوں، جاتا ہوں نا، ہر کوئی کہتے ہیں واہ سونیا تیرا گھر کڈا سونا ہے، کنیاں عظمتاں والا گھر ہے، کنے جلال والا گھر ہے۔ یہ سرکار کی دعا کا بھی اثر ہے۔ ایک تو گھر بھی بڑی شان والا، ایک نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا۔ نبی کریم علیہ السلام ادھر سے تشریف لائے، سیدھا اس کونے پر جہاں حجر اسود نصب ہے، نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ کہہ کر حجر اسود پر یوں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے حجر اسود پر اپنے لب رکھ دیے۔ بڑا طویل بوسہ لیا حجر اسود کا، وہ ہے تو پتھر، لیکن کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس پتھر کو چوما ہے، اس لیے مسلمان بڑے فخر سے کہتا ہوں میں اینی واری چومیا، میں اینی واری چومیا۔ سرکار نے بھی اس کو بوسہ دیا نا۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، اللہ تمہیں موقع دے نا، احرام باندھنے کے بعد تلبیہ، وہ تو شروع میں خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن جب احرام باندھ لیا، نماز پڑھ لی، 2 رکعت پڑھ لیے، تلبیہ کہہ دیا، اب پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا، جوں نہیں مارنی، پابندی ہے شروع۔ خوشبو نہیں سونگھنی۔ وہ وقت اور تھا، آج کا وقت اور ہے۔ آج ہر آدمی جس کو موقع ملتا ہے نا، اتنی بڑی خوشبو عطر کی شیشی لاتا ہے اور حجر اسود پر وہ انڈیل دیتا ہے، خوشبوؤں سے بھرا ہوا۔ اور محرم پر پابندی کیا ہے؟ خوشبو نہیں لگانی، خوشبو نہیں سونگھنی۔ تو جو احرام باندھے تو اس کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تو خوشبو لگی ہے، تو خوشبو تو لگ جائے گی نا، پھر جسم کے ساتھ بندہ سونگھے گا۔ تو فکر نہ کرنا، اللہ تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا۔ دوری کھڑے ہو کر استلام کرو۔ استلام کا معنی کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف دیکھو، حجر اسود کی طرف دیکھو اور کہو بسم اللہ اللہ اکبر۔ یوں کر کے اپنی انگلیوں کو چوم لو، تو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں حجر اسود چومنے کا عطا فرمائے گا، اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس استلام کا بھی عطا فرما دے گا۔ دوسری بات یاد رکھنا، آج کل کا تو پتہ نہیں، جب یہ کورونا کی وجہ سے حرم شریف کھل جائے گا نا، تو وہاں رش بڑا ہوتا ہے۔ بوسہ لیتے لیتے کسی کے پاؤں پر اپنا پاؤں نہ رکھ دینا۔ اسلام کہتا ہے حفاظت کر اپنی بھی اور دوسرے مسلمان کی بھی۔
خواہ تو حج کے لیے گیا ہے، خواہ تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، تجھے اجازت نہیں تو کسی مسلمان کے پاؤں کو کچلے۔ جب دیکھا کہ رش زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا پاؤں کچلا جائے، تو پھر تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ دور ہی کھڑا ہو کر یوں کہے بسم اللہ واللہ اکبر، تو پھر چکر شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہارا یہی اجر اسود چومنا قبول فرما لے گا۔ اب یہ طواف جو کرتے ہیں، تو طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7۔ کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7۔ یہ کعبۃ اللہ نا، ایسے سمجھو، یہاں سے شروع کرنا ہے، پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، یہ 7 چکر لگانے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے طواف فرمانا شروع کیا، پہلے 3 چکر تو نبی کریم علیہ السلام نے رمل سے ادا کیے۔ رمل کیا، رمل کا معنی کیا ہے؟ یہ جو اوپر والی چادر ہے نا، رومال دے، یہ جو کندھا ہے یہ ننگا رکھنا ہے، اور پہلے 3 چکر کس طرح لگانے ہیں؟ سینہ تان کے، اکڑ اکڑ کے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تھے، سرکار نے صحابہ سے فرمایا تھا، صحابہ یہاں ہمارے دشمن بھی رہتے ہیں، وہ کہیں یہ نہ کہیں صحابہ وہاں جا کے بڑے کمزور ہو گئے ہیں، ماڑے ہو گئے ہیں، چلو ان کو جلانے کے لیے ذرا خوب سینہ تان کے موڈے مار مار کے طواف کرو، تاکہ ان کے دلوں پر روب طاری ہو جائے۔ پتہ چلا ویسے تو اکڑنا جائز نہیں، بازار میں اکڑنا جائز نہیں، مسجد میں اکڑنا کیسے جائز ہوگا، لیکن نبی پاک کے دشمنوں کو جلانے کے لیے بندہ اکڑ اکڑ کر چلے تو یہ اکڑنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ 3 چکر سرکار نے ایسے ادا کیے، اور باقی کے 4 چکر نارمل سپیڈ سے۔ یہ 7 چکر لگانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام مقام ابراہیم پر تشریف لے آئے۔ مقام ابراہیم تو آپ کئی بار سن چکے ہو کہ کعبہ شریف جو ہے نا، کعبہ شریف، اس میں حتیم کے بالکل سامنے اتنا اونچا شیشے کا ایک گنبد ہے، اس گنبد کے اندر ایک اور شیشے کا گنبد ہے۔ اس گنبد پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے 2 نشان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو۔ سرکار نے اب مقام ابراہیم کو رکھا سامنے، وہاں کھڑے ہو گئے، جہاں مقام ابراہیم بھی سامنے ہے، کعبہ بھی سامنے ہے، وہاں سرکار نے 2 رکعت ادا فرمائی۔ 2 رکعت جو پڑھی، اس میں پہلی رکعت میں سرکار نے پڑھی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سرکار نے پڑھا قل ھو اللہ احد۔ یہ 2 صورتیں سرکار نے نماز پڑھتے ہوئے 2 رکعت جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ نفل نہیں ہے، اکثر لوگ اسے نفل کہہ دیتے ہیں، نفل نہیں ہے، بلکہ یہ ہیں واجب الطواف، طواف کے بعد ان کا پڑھنا واجب ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے پھر آ کے استلام فرمایا، بوسہ دیا، اور پھر اب نبی کریم علیہ السلام سعی کے لیے تشریف لے گئے۔ سعی کے لیے یہ 2 پہاڑیاں ہیں نا، مروہ، صفا اور مروہ،
ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سرکار نے چکر لگانے تھے۔ اچھا، مکے والے بھی ان دونوں کے درمیان چکر لگاتے تھے، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ انہوں نے صفا پر بھی مروہ پر بھی ایک ایک بت نصب کیا ہوا تھا۔ ایک بت کا نام تھا اصاف اور دوسرے بت کا نام تھا نائلہ۔ جب چکر شروع کرتے تو بت کو آ کے چومتے، چاٹتے، اس کی تعظیم کرتے۔ پھر جا کے دوسرے چکر پر وہ جب پہنچتے دوسرے مروہ پر تو وہاں پر جو بت پڑا ہوتا تھا اس کو بھی چومتے، چاٹتے۔ اب صحابہ کے دل میں آیا کہ یہ تو مشرکوں کی رسم ہے، کہیں وہاں ہم اب طواف کریں، بت تو توڑ دیے گئے ہیں، کہیں اب ہم چکر لگائیں طواف کریں تو کہیں گناہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا بھی اللہ کی نشانی، مروہ بھی اللہ کی نشانی۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو ان دونوں جو حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے، تمہارے دل کے اندر کھٹکا تو یہ ہے کہیں گناہ نہ ہوگا، لیکن میں اللہ اعلان کرتا ہوں جو دونوں کے درمیان چکر لگائے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک تو کرتے تھے شرک اور تم اللہ کی توحید کرتے ہو، بتوں کو تو توڑ دیا گیا ہے، اس لیے گناہ نہیں ہوگا۔ سرکار پہلے صفا پر تشریف لائے، صفا پر تشریف لا کر سرکار نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صفا اور مروہ کا ذکر کیا ہے تو صفا کو پہلے ذکر کیا ہے، تو میں بھی ان کے درمیان چکر لگاتے ہوئے صفا سے ہی ابتدا کر رہا ہوں۔ صفا پر چڑھے، کعبہ کی طرف منہ کیا اور کیا پڑھا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں بھی توحید کا ڈنکا بجایا، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک یہ ساری حکومت بھی اسی کی ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو بس الہ بھی وہی ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو چاہے کر سکے۔ ہم صرف اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، کسی اور کو الہ نہیں مانتے۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کو اپنا تو سردار مانتے ہیں، مخلوق کا سردار تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ الہ صرف ایک اور ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ باقی وہ سرکار کا حج اور اسی میں آخری خطبہ، یہ انشاءاللہ العزیز اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ یہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے یہ ہر مسلمان کو سننا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سنتیں ادا فرما لیں آپ۔